وقتوں کی بات ہے کہ جب بادشاہوں کی حکومت ہوا کیا کرتی تھی، تو اس وقت ایک بادشاہ نے، ایک روایت آتی ہے بڑی خوبصورت، تو میں نے سوچا چلو آپ بیان ہی کر دوں۔ اکثر لوگ جو روایت ہے، جو حقائق چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن بہت سی ایسی کتابیں اور ایسی بکیں ہیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن جو رہ گئی ہیں کچھ کتابیں، اس میں یہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ لیکن یہ مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے تبھی چیز کوئی سامنے آتی ہے۔ اسی لیے بات جو انسان کرتا ہے کوئی اس قسم کی، تو اکثر لوگ یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بس ایسی ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ضرور ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک سبق ہوتا ہے، یہ آپ ضرور دیکھا کریں، ایک سبق ہوتا ہے اس میں۔ تو ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس آ، تو اس نے پاس آنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتی۔ بادشاہ نے زبردستی کی تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو خنزیر ہے، تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے، تو میں تجھ سے طلاق لیتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اور ویڈیو پوری سنیے گا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اگلے دن دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، دماغ اپنی جگہ پہ آیا، جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ تو بادشاہ سلامت علماؤں کے پاس گیا، مفتیوں کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ سب نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ مولوی نے یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، کیا خبر تو جہنمی ہو، ہمیں تو نہیں معلوم۔ لہٰذا فتویٰ جاری کیا کہ یہ طلاق ہو گئی۔ بادشاہ سلامت ایک اللہ کے ولی کو جانتے تھے، اپنے علاقے سے دور کہیں وہ رہتے تھے، جو درویش بھی تھے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا۔ ان کے پاس وہ چلے گئے، جب ان کے پاس گئے تو سارا قصہ بیان کر دیا۔ وہ درویش آدمی تھا، سمجھتا تھا ہر چیز کو۔ اس نے کہا کہ تو نے کبھی کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے تو یہ سمجھتا ہو کہ تو نے کوئی بہت بڑا نیکی کی ہو، کسی بڑے گناہ سے بچا ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں جب اپنے کمرے میں آیا تو ہماری جو نوکرانی تھی جو کام کرتی تھی گھر کی، تو وہ بڑی خوبصورت تھی، تو میرا دل اس پہ آ گیا، تو میں نے کنڈی لگا لی۔ جب میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ کہ تو مجھے چھوڑ دے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جب اس عورت نے یہ کہا تو میرا جو دل ہے وہ لرز گیا، میرا وجود لرز گیا، مجھے پسینے آ گئے، میں خوف کے مارے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، اور وہ دن اور آج کا دن میں ہمیشہ اس چیز سے بچتا رہا۔ اس مفتی نے، جو اللہ کے درویش آدمی تھا، اس نے کہا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، ہرگز نہیں ہوئی، تو جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ اس بات پر جب انسان اتنے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اتنے بڑے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کا وجود کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتا ہے،
اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر وہی گناہ جس سے توبہ کی اور اس سے بچا رہا ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے، تو یقین اللہ پاک اس پر اپنی رحمت اور کرم ضرور کرے گا۔ تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، لہذا اس نے ایک تحریر جاری کی اور اپنا یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ وہ فتویٰ لے کر گھر پہنچا، اپنے محل میں پہنچا اور اپنی بیوی سے بات کی۔ اس نے دکھایا کہ فلاں درویش آدمی ہے، مفتی آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے بہت سا علم سے نوازا اس کو۔ اس نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس طرح وہ دونوں پھر سے خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ یاد رکھیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان ایک پل میں ایک گھڑی میں میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی کہ ایک آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے ہوں گے، آپ زندگی خوشگوار گزار رہے ہیں، اچانک کوئی غصہ آ گیا کسی بات پر اور آپ فوراً سے پہلے کہتے ہیں جی میں نے تجھے طلاق دی اور بس زندگی ختم، تو پھر وہ آپ پر اسی وقت حرام ہو جاتی ہے، اسی وقت حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیشہ انسان کو غصے کو جو اپنے کو کنٹرول رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور بیوی کو شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے اور شوہر کو بیوی کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ تو دین کے راستے پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلو، اور حدیثیں اور قرآن یہ سب کچھ ان کا مطالعہ کرو تاکہ پتہ لگے کہ بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں اور شوہر پر حقوق بیوی کے کیا ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔